بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پولینڈ میں روسی راکٹ کا گرنا جنگ کا اہم ترین لمحہ ہے۔ نیٹو کیا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی طرف سے نئے آرمی چیف کا حتمی فیصلہ ہو گیا؟ روس پر اب آرٹیکل 5 لگ سکتا ہے۔ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نئے انکشافات۔ عمان کے ساحل پر اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملہ۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ہم بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، عمران خان۔ پولینڈ کی حکومت کا کہنا ہے کہ روسی ساختہ میزائل ملک کے مشرقی حصے میں گرا ہے، جس کے باعث 2 افراد مارے گئے ہیں۔ میزائل کے پیش نظر ہم عسکری تیاری کی سطح میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اس صورتحال کو جنگ کی شدت میں اہم اضافہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ میزائل کس نے اور کہاں سے چلایا۔ نیٹو نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب روس نے میزائل گرنے کے واقعے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی تردید کی ہے، تاہم امریکی انٹیلی جنس عہدیدار نے بتایا کہ روسی میزائل پولینڈ میں گرے ہیں، جس سے 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایک اور شخص نے بتایا کہ بظاہر روسی میزائل یوکرین کی سرحد سے تقریباً 15 میل دور پولینڈ کے ایک مقام پر گرا ہے۔ پولینڈ میں میزائل کو روس میں بنائے گئے ہتھیار کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ پولینڈ کے صدر کا کہنا تھا کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ میزائل روسی ساختہ ہے، لیکن یہ کہاں سے داغا گیا اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں، یہ مشکل صورتحال ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے پولینڈ کی صورتحال پر مشاورت کے لیے گروپ آف 7 اور نیٹو رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس انڈونیشیا میں طلب کر لیا ہے۔ امریکی صدر کے عملے نے انہیں آدھی رات کو بیدار کر کے میزائل کی خبر کے بارے میں بتایا۔ امریکی صدر G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت انڈونیشیا میں ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اتحاد کے سفیروں کو طلب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یوکرین کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے پہلے سے طے اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس اجلاس میں پولینڈ میں حملے کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ پولینڈ کے بیان میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آیا میزائل حملہ ہدف میں غلطی ہو سکتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ یوکرین کا دفاعی نظام میزائل کو گرا سکتا تھا۔ پولینڈ اور نیٹو اپنے بیانات میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کم از کم اس وقت میزائل دھماکے کو ارادے کے ساتھ کیے گئے روسی حملے کے طور پر نہیں لے رہے۔ نیٹو بیان میں اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روس کی طرف سے پولینڈ کو جان بوجھ کر ہدف بنانے کی صورت میں روس 30 ملکوں پر مشتمل اتحاد کو ایسے وقت میں جنگ میں گھسیٹنے کا خطرہ مول لے گا یا نہیں، جب وہ پہلے سے ہی یوکرینی فوجوں کو روکنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ حملہ ایسے علاقے میں کیا گیا ہے جہاں اناج کو خشک ہونے کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ علاقہ یوکرین کی سرحد پر واقع ہے، جسے پیشے-وودوف نامی گاؤں کہا جاتا ہے۔ روس نے یوکرین اور پولینڈ کی سرحد کے قریب کسی حملے یا ہدف کے پیچھے ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مبینہ نقصان کی تصاویر کا روسی ہتھیاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے جیسے نومبر کا اختتام قریب آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تمام اہم تقرری کے سوال پر تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں طرف سے مضبوط ترجیحات کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ڈرائنگ بورڈ پر واپس جانا چاہیے اور اپنے نقطہ نظر کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ ادارے کی پسند پر فوج کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتی۔ اگرچہ مسلح افواج کے تمام 5 یا 6 اہل سینئر افسران پیشہ ور ہیں اور یہ ذمہ داری سنبھالنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اگلے سربراہ کے لیے ایک بے مثال چیلنج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں اور خاص طور پر حالیہ مہینوں کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔
اگرچہ سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن موجودہ DGISI کی زیر صدارت پریس کانفرنس اور چیف کی عمران خان سے ملاقات کی تصدیق جیسے واقعات نے معاملات کو بہت ہی پیچیدہ کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ COS کے عہدے کے لیے تمام امیدوار یکساں طور پر اہل ہیں۔ جنرل باجوہ کے اپنے اصرار کہ فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی نے ایک ایسے ملک میں جہاں عوام کے ارکان سیاسی معاملات میں فوج کی شمولیت پر سوال اٹھا رہے ہیں، دونوں فریق صحیح فیصلہ کرنے کے خواہشمند ہیں۔ دونوں فریق کم تنازعہ چاہتے ہیں اور ایک ایسا سربراہ جو سیاسی اور معاشی دلدل سے خود کو نکال سکے۔ اگرچہ افسران تمام یکساں طور پر اہل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ کچھ کے ایک مخصوص کیمپ میں ہونے کی وجہ سے معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نواز کا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں شریفوں سے کوئی محبت نہ ہو۔ یہ تاثر ہے کہ ایک امیدوار اس کا آدمی یا ان کا آدمی ہے اور اس نے ایک غیر ضروری تنازعہ پیدا کر دیا ہے، جبکہ ادارہ خود کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور متاثر کن اسناد کے ساتھ ان کو ایک بہترین امیدوار کہا جاتا ہے، لیکن اسے مسٹر خان کا ہمدرد سمجھا جاتا ہے۔ تاہم فوج کسی ایسے شخص کو نہیں چاہتی جو سیاسی طور پر منسلک ہو۔ جنرل ساحر نے ان تمام عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں جو ایک فوجی افسر کو حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو PPP کا جزوی سمجھا جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید بھی تنازعات میں کوئی اجنبی نہیں ہے، جنہیں PDM نے عوامی طور پر بلایا تھا اور انہیں مسٹر خان کے پسندیدہ ہونے کا پختہ یقین تھا۔ جنرل اظہر اب تیسرے آپشن کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ بظاہر وہ بہت کم بات کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا، لیکن ان کو بہت پیشہ ور اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی لیبل منسلک نہ ہونے کے باعث یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ جنرل اظہر چیف آف جنرل سٹاف بن سکتے ہیں۔ وہ فوج کو آپریشنل طور پر چلا سکتے ہیں۔ اس سے بڑا کام ادارے کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ مسلم لیگ نون اس فیصلے کی وجہ سے اب بھی شدید دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ میرٹ پر تمام امیدوار فوج کی کمان کی ذمہ داری سنبھالنے کے اہل ہیں، تاہم جب تک دونوں فریقین مفاہمت نہیں کرتے، معاملات مزید گھمبیر ہوتے جائیں گے اور تعطل برقرار رہے گا۔ پولینڈ میں روسی میزائل گرنے سے اس سب شور شرابے سے ان ممالک کو کیا حاصل ہوگا؟ 1949 میں منظور ہونے والے ایک نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مطابق تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ یورپ یا شمالی امریکہ میں ان میں سے کسی بھی ملک پر ہونے والا حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ نیٹو ممالک کے کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں تمام فریق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے انفرادی اور مشترکہ حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی مدد کریں گے جس پر حملہ ہوا ہوگا۔ اس ضمن میں شمالی بحر اوقیانوس کے علاقے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلح افواج کے استعمال سمیت ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ایسے کسی بھی حملے اور اس کے جواب میں اٹھائے گئے تمام اقدامات سے سیکیورٹی کونسل کو فوری آگاہ کیا جائے گا۔ یہ اقدامات اس وقت تک روک دیے جائیں گے جب سیکیورٹی کونسل کی جانب سے عالمی امن و سلامتی کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کر لیے جائیں گے۔ آرٹیکل 5 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جارحیت کا شکار ملک کی مدد کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا یا کود جائے گا۔ آرٹیکل 5 کے تحت حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ شمالی بحر اوقیانوس میں امن و سلامتی کی بحالی کے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ آئینی طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ فیصلے کے لیے جن عوامل کو پرکھا جائے گا، مغربی طاقتوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سوال یہ ہے کہ اس معاہدے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کسی بھی صورت میں امریکہ کو جنگ کا لازمی حصہ بنا دے گی۔
اس معاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ نیٹو اتحاد مشرق کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، لیکن ایسا ہوا۔ 23 فروری 2014 کو یوکرین میں حکومت تبدیل ہونے سے روس میں ہلچل مچ گئی۔ اس سے کچھ ہی روز پہلے یوکرینی صدر نے دارالحکومت کیف میں کئی مہینوں سے جاری پرتشدد مظاہرے روکنے کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں انہوں نے قبل از وقت انتخابات اور پارلیمانی نظام کی بحالی کی حامی بھری تھی۔ یہ معاہدہ یورپی یونین کی ثالثی میں اور روسی نمائندوں کی موجودگی میں طے ہوا تھا۔ یہ وہی صدر تھے جنہوں نے یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن 22 فروری کو روس نواز صدر ملک سے فرار ہو گئے اور ان کی جگہ ایک نگراں صدر نے لے لی۔ اس کے بعد غصے میں بھرے روس نے یوکرین پر حملے کر کے کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت نام نہاد منسک معاہدہ بھی امن کے قیام میں ناکام رہا تھا، اور اگر اب کوئی ہوا تو وہ بھی ناکام رہے گا، ایسا دوستو مبصرین کا کہنا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ارشد شریف کی موت سے پہلے تشدد کی قیاس آرائیوں میں صداقت ہو سکتی ہے۔ ارشد شریف کی باڈی ملنے کے ایک دن بعد 26 اکتوبر کو باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے والے 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے بتایا کہ ارشد شریف کے جسم پر زخم کے نشانات ان کی موت سے پہلے کے ہیں، جبکہ ارشد شریف کی موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ جسم میں گولی لگنے کی وجہ سے ان کے دماغ اور دائیں پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کی ہنسلی کی ہڈی یعنی کالر بون کے دائیں جانب اور دائیں جانب کی تیسری پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مقتول صحافی کے دماغ کے بائیں جانب اوپری حصے کی ہڈی غائب تھی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران ڈاکٹروں کو پورے جسم میں درجنوں زخم کے نشانات ملے ہیں۔ مقتول صحافی کی گردن کے بائیں جانب نچلے حصے اور کندھے کے بائیں جانب زخموں کے نشانات بھی موجود تھے۔ ارشد شریف کے بائیں ہاتھ کے 4 ناخن غائب تھے۔ ہاتھوں کے درمیانی انگلیوں کے ناخن میں زخم موجود تھے، جبکہ ان کی بائیں آنکھ سیاہ پائی گئی تھی۔ 8 رکنی میڈیکل بورڈ کی رائے ہے کہ یہ زخم موت کا سبب بننے کے لیے کافی تھے۔ دوستو یاد رہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں کو ایک دھات کا ٹکڑا ملا جسے بعد میں گولی قرار دیا گیا۔ بعد میں اسے فورینسک جانچ کے لیے پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا۔ عمان کے ساحل پر اسرائیلی ارب پتی تاجر کے آئل ٹینکر پر مسلح ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگنے سے نقصان پہنچا ہے، جس میں لائبیریا کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور یہ اسرائیلی ارب پتی تاجر ایڈان اوفر کی ملکیت ہے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کر دی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بحری جہاز کے ڈوبنے کا اب خطرہ نہیں ہے۔ یہ بحری جہاز آئل لے کر عمان کی بندرگاہ سے نکلا تھا اور بحر عرب پر سفر کر رہا تھا۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اور شواہد فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔ عمان، اسرائیل، لائبیریا اور ایران کی جانب سے واقعہ پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ میڈیا نے ابو ظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کو کال کی، لیکن جواب نہیں دیا گیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور وزارت دفاع نے بھی واقعے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف چاہتا ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف ہے جو ان کے معاملات اور کیسز کا خیال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آئے گا جو ادارے، ریاست اور عوام کی آواز کے خلاف جائے۔ ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیچھے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ توشہ خانہ خیز میں جو سامان فروخت کیا وہ اسلام آباد میں فروخت کیا۔ رسیدیں اور تاریخ توشہ خانہ میں موجود ہے۔ توشہ خانہ سے متعلق جب گواہی میں جائیں گے کیس ختم ہو جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے لڑائی نہیں، مثبت اور بہتر تعلقات چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے معاملے پر میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ امریکہ نے میری حکومت گرائی تھی، مگر ملکی مفاد کی وجہ سے ان سے اچھے تعلقات رہیں گے۔
عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری نواز شریف نے توشہ خانہ سے 4 گاڑیاں نکالی، قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں نکلوا ہی نہیں سکتے۔ انڈونیشیا میں کچھ عرصہ پہلے ایک اشتہار نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اشتہار اس قدر مقبول ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ ایک خاتون نے اپنا گھر بیچنے کے لیے انٹرنیٹ پر ایک اشتہار جاری کیا۔ خاتون نے اس گھر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی شادی کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے اشتہار میں لکھا کہ خریدار سے کوئی اضافی قیمت وصول نہیں کی جائے گی، مطلب گھر مفت میں ہوگا۔ ایک منزلہ مکان جس میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، پارکنگ اور مچھلی کا تالاب تھا۔ اس کے ساتھ وینالیا نامی 40 سالہ خاتون کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ خاتون ایک بیوٹی سیلون کی مالک اور بیوہ تھی۔ اشتہار میں ایک شرط بھی شامل تھی کہ پیشکش کے تحت کسٹمر اصل خریدار ہونا چاہیے جو گھر کا مالک بننا چاہتا ہے۔ ایک بار معاہدہ ہو جائے تو اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس گھر کی اصل قیمت تقریباً $75,000 تھی۔ اس اشتہار کی خبر انٹرنیٹ اور انڈونیشیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس اشتہار کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ اس کے گھر پر میڈیا کا ہجوم لگ گیا جو اس سے طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ پولیس نے بھی جب اس خاتون سے اس عجیب و غریب اشتہار کی وجہ جاننے کے لیے پوچھا تو اس نے بہت ہی مضحکہ خیز جواب دیا۔ خاتون کے مطابق یہ ان کا نہیں بلکہ اس کے پراپرٹی ایجنٹ کا خیال تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر بیچنے میں میری مدد کرے، ساتھ ہی میں نے اسے درخواست کی تھی کہ چونکہ میں بیوہ ہوں اس لیے اگر کوئی موکل بیوہ یا اکیلا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات صرف محدود لوگوں تک ہی رہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے ہی اشتہار بنا دے گا۔ امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مختلف طرح کے کپڑوں اور ماسک کا موازنہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ اچھے سوتی کپڑے سے بنا ہوا گھریلو ماسک کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں سب سے مناسب ہے، بشرطے کہ اس کا سائز درست ہو اور وہ درست طریقے سے بنا ہوا ہو اور پہنا جائے۔ کس طرح کا کپڑا اور فیبرک کورونا کو پھیلنے سے کس حد تک روکتا ہے، یہ جاننے کے لیے انہوں نے انسان جیسی ایک روبوٹک پتلی کے منہ پر مختلف طرح کے ماسک اور رومال باندھنے کے بعد اس کے کھانسنے اور چھینکنے پر خارج ہونے والے قطروں کے پھیلاؤ کا مشاہدہ کیا۔ ماسک سے نکلنے والے قطروں کا طے کردہ فاصلہ جاننے کے لیے انہوں نے لیزر شعاؤں کی مدد لی۔ سوتی کپڑے کے ماسک سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں صرف 2.5 انچ دور ہی پہنچ سکے۔ حالیہ تحقیق سے یہی معلوم ہوا ہے کہ گھر میں صحیح طریقے پر ماسک تیار کر کے کورونا کے پھیلاؤ میں خاصی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کورونا سے متاثر ہو جائے وہ کم ترین وسائل میں بھی اس بیماری کو اپنے پیاروں تک پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ آسمان پر اڑنے والے بین الاقوامی طیارے میں پیدا ہو تو اس بچے کی جائے پیدائش اور شہریت کہاں کی ہوگی؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال میں پاکستان سے برطانیہ جانے والے جہاز میں ایک خاتون بچے کو جنم دیتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کی جائے پیدائش اور شہریت کہاں کی ہوگی۔ ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی پیدائش کے وقت طیارہ کس ملک میں اڑ رہا تھا۔ مثال کے طور پر پاکستان سے امریکہ جانے والا طیارہ اگر ایران سے گزر رہا ہے تو بچے کی جائے پیدائش ایران تصور کی جائے گی اور اسے ملے گی ایران کی شہریت۔ ایسا معاملہ امریکہ میں سامنے آیا تھا۔ ایک طیارہ ہالینڈ سے امریکہ جا رہا تھا کہ اسی دوران ایک خاتون نے بچی کو جنم دیا۔ اس وقت طیارہ بحر اوقیانوس کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ طیارے کی لینڈنگ کے بعد ماں اور بچے کو امریکہ کے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جس کی وجہ سے لڑکی کو نیدرلینڈ اور امریکہ دونوں کی شہریت مل گئی۔ لیکن اڑنے والے ہوائی جہاز میں پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت کے حوالے سے تمام ممالک میں مختلف قوانین ہیں۔ کچھ ملکوں میں 2 ملکوں کی شہریت نہیں دی جاتی، جیسا کہ انڈیا۔ دنیا کی بڑی آبادی بے خوابی کی شکار ہے اور ایسے افراد رات کو ادویات لینے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ وہ چین کی نیند سو سکیں۔
تاہم ماہرین نے ان دواؤں کو جسم کے تمام عضو کے لیے خطرناک قرار دیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسا طریقہ متعارف کروایا ہے جس سے نہ صرف 1 منٹ میں نیند کی آغوش میں جا سکتے ہیں بلکہ سکون سے گہری نیند بھی سو سکتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے متعارف کرائے گئے طریقے سے کوئی بھی شخص صرف 60 سیکنڈ میں نیند کی آغوش میں جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی نسخے اور دواؤں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس طریقے کو 4، 7 اور 8 سانس کی مشقیں کہا گیا ہے جسے انسان کے اعصابی نظام کے لیے قدرتی سکون آور دوا کہا جا رہا ہے، جبکہ ان مشقوں کے لیے کسی قسم کے سامان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ان مشقوں کے لیے سب سے پہلے طریقے میں منہ کے ذریعے پوری سانس ایک زوردار آواز کے ساتھ خارج کریں، دوسرے مرحلے میں منہ بند کر کے ناک کے ذریعے دھیرے دھیرے سانس لیں اور ذہن میں 4 تک گنتے ہوئے سانس لیتے رہیں، اس کے بعد سانس روک کر رکھیں اور 7 تک گنتی گنیں اور یہ مدت پوری کرنے کے بعد منہ کے ذریعے پوری سانس خارج کر دیں اور دوبارہ وہی تیز آواز نکالیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے عمل میں زبان کی نوک ایک ہی پوزیشن میں رکھیں اور اس عمل کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل سے پھیپھڑوں میں آکسیجن اچھی طرح بھر جاتی ہے جو آپ کے اندر سکون کو بڑھاتی ہے اور آپ کے اعصاب کو آرام دے کر نیند لاتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس عمل سے چند ہفتوں بعد لوگ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں اور 1 منٹ میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔